جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں اونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مثنوی مولانا روم کے اس مبارک پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا روم مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ تو اس وقت آپ کی جو حقائق پہ غور و فکر مطلوب ہے اس کا عنوان آپ نے دیا ہے بیگار کا خوف، انڈیو برڈن آف لیبر۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص انتہائی بدحواسی کے عالم میں خوف زدہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اور بجائے اپنے گھر میں گھسنے کے کسی دوسرے کے گھر میں گھس جاتا ہے، جس طرح موت کسی کا پیچھا کر رہی ہو۔ تو اہل خانہ حیران ہوئے، کہا کہ تم کون ہو، منہ اٹھائے ہوئے اندر بھاگے چلے آ رہے ہو، اور یہ تمہاری حالت غیر ہے، کون سا تمہیں خوف اور دہشت لاحق ہے کہ تمہیں اپنے اور بیگانے کے گھر کی ہوش نہیں، اور اندھا دھند تم منہ اٹھائے ہوئے ہمارے گھر میں گھس آئے۔ اس نے کہا، حضرت جو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور رنگ زرد ہو چکا ہے، اور میں ہانپتا کانپتا خوف زدہ ادھر آ گیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے علم میں آیا ہے کہ حاکم وقت نے یہ حکم دیا ہے کہ سارے گدھوں کو بیگار میں پکڑ لیا جائے، ان سے کوئی سرکاری ڈیوٹی لینی ہے، جہاں کوئی گدھا نظر آئے اس کو قابو کر لیا جائے، بحق سرکار اس کو ضبط کر لیں اور اس سے بیگار لی جائے۔ تو اس بنا پر میں خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہوں، کہیں مجھے بھی کم بخت جو ہیں وہ حکومتی کارندے اور ہرکارے جو ہے وہ پکڑ نہ لیں۔ تو اہل خانہ اور بھی زیادہ متعجب ہوا کہ تو عجیب نہ سمجھ اور بیوقوف انسان ہے کہ حکم گدھوں کو پکڑنے کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے، تو کیوں بے جا اور بے مقصد اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے اور پریشانی اور آفت میں پھنسا رہا ہے؟ اس نے کہا، حضرت بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ حکم گدھوں کے لیے ہے، لیکن جس وقت حکومت کے اس طرح کے احکامات صادر ہوتے ہیں تو ان کے کارندے جو ہیں، جو ان کے کارپرداران ہیں، وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے اور ٹوٹل پورا کرنے کے لیے وہ ہر ایک کو دھر لیتے ہیں، اور وہ سونکتے پھر رہے ہیں کہیں کوئی گدھا نظر آئے اور اس کو پکڑ کر جو ہے وہ ٹوٹل پورا کریں اور ان کو فوری طور پر حکومت کی تحویل میں دیں اور ان سے بیگار کی ڈیوٹی لیں۔ تو وہ انسان اور گدھوں میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں، اور انہیں صرف اپنا مقصد اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ظالم حکمران ہے اور اس کے کارندے جو ہیں اپنے آقاؤں کو
ناخداؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بھی کہیں گدھا سمجھ کے پکڑ نہ لیں اور خواہ مخواہ مجھ سے وہ بیگار میں ڈیوٹی لیتے رہیں، تو میں پھر کس کی ماں کو ماں کہوں گا جا کے؟ تو اس خوف و دہشت سے میں چھپتا پھر رہا ہوں کونوں خدروں میں کہ میں ان کی نظروں سے کسی طرح بچ جاؤں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بظاہر ایک سادی سی حکایت یا اس کو ایک لطیفہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے بیان کرنے کے بعد اس سے بہت ساری حکمتیں اور علم و عرفان کی باتیں اخذ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو حکومتیں ہیں وہ اپنے ناپاک اور مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ظالمانہ اور آمرانہ احکامات صادر کرتی ہیں کہ شرفاء کی عزت دار لوگوں کی چادر و چار دیواری کے تحفظات سب جو پائمال ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو بیگار میں جو ہے وہ پھانس لیا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تعلیم اور علم عرفان اور علم لدنی حاصل کرنے کے لیے گئے تو قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک کشتی کا پھٹا توڑ دیا، اس کا تختہ جو ہے وہ توڑ کے الگ کر دیا، جس میں موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہ مسافروں کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، غریب آدمی کی روزی میں ٹانگ ماری، لات ماری آپ نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حاکم وقت نے یہ حکم دیا ہے، وہ ظالم ہے کہ جتنے بھی کسی کے روزگار غربت اور امارت کو دیکھے بغیر جو بھی کشتی نظر ہے اس کو پکڑ لیا جائے اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے قومی سلامتی کے نام پر ان کا رزق جاتا ہے تو جائے، ان کی عزت جاتی ہے تو جائے، ان کی جان جاتی ہے تو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ مضبوط رہنی چاہیے اور میرے حکم کے اوپر تعمیر ہونی چاہیے، ملک کی سلامتی مقدم ہے، انسانوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے وہ تختہ توڑ دیا کہ غریب آدمی کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، تو وہ بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا ہے تو وہ تختہ اکھاڑ دیا ہے تاکہ وہ اس کو عیب دار سمجھ کے وہ چھوڑ دیں۔ تو آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب حکمران اپنے عزائم کو پورا کرنے میں اندھے ہو جاتے ہیں اور عوام کے عزت اور ناموس کے تحفظ اور جو بنیادی حقوق جو اللہ نے عطا کیے، جو اسلام نے عطا کیے، جو انسانیت نے عطا کیے، یا آج کل کہہ لیں کہ جو اقوام متحدہ نے عطا کیے، ان سب سے جو ہے وہ لا تعلق ہو کر اور پس پشت ڈال کر صرف اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے عوام کے بنیادی حقوق کو پائمال کرتے ہیں، اور جو چھپ چھپا جاتے ہیں اور اس طرح ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی عزت اور آبرو کو کسی حد تک محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جیسا کہ اکبر آبادی نے بھی، کیونکہ انگریزوں کا دور حکومت تھا اور ہندوستانی بالخصوص مسلمان یہ سوتیلے بچوں والا ان سے سلوک ہو رہا تھا اور ہر طرح کا ان پہ ظلم روا رکھا جا رہا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل تھا، اور جتنے بھی معززین اور شرفاء تھے ان کی پگڑیاں اچھالنا یہ حکومت وقت کا ایک وتیرہ بن چکا، جتنے مخلصین تھے، جتنے محبان وطن تھے، ان سب کے سر قلم ہو رہے تھے۔ تو ان ناگفتہ بے حالات میں اکبر آبادی نے حکومت کو آئینہ دکھانے کے لیے اپنی شاعری کا سہارا لیا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر اپنے طنزیہ اور ناقدانہ اور مزاحیہ انداز کو ملا جلا کر وہ اپنا پیغام جو ہے وہ حکومت تک پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پرندے کی فریاد کے نام سے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا مسکرانا،
آزادیاں کہاں، وہ اب اپنے وطن کی مجھ کو اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، آگے جا کے پھر فریاد کہتے آزاد مجھ کو کر دیو قید کرنے والے، میں ننھا سا پرندہ ہوں مجھے چھوڑ کے دعا لے۔ تو یہ ہر دور میں اس طرح کے جو نامنصفانہ حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ جس دور سے آپ کا تعلق ہے ان میں بھی اسی طرح کے ناگفتہ بے حالات تھے۔ حکومتیں اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ انسان اور گدھے میں، کھرے اور کھوٹے میں، سچے اور جھوٹے میں، محب وطن اور دشمن وطن میں وہ تمیز کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ تو ان ناگفتہ بے حالات میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ اس آدمی کا بدحواس ہونا اور حکومت کے وقت کا گدھوں کو بغار میں پکڑ لینے کا جو حکم تھا وہ بھی ظلم اور ناانصافی پہ مبنی تھا۔ تو جو عزت دار لوگ ہیں وہ اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے وہ کونوں خدروں میں، اندرون ملک بیرون ملک جہاں کسی کو سینگ سماتے ہیں جان بچانے کے لیے، اور بھاگ جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان ظالمانہ احکامات اور قوانین سے اپنا دامن محفوظ رکھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔